بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہم مطالعہ پاکستان کے حصہ تاریخ کی برگردانی کر رہے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مختلف حکومتوں کے ادوار کا ہم نے جائزہ لیا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، اور یہ دور رہا 1997 سے 1999 تک، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مختلف حکومتوں کے ادوار کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت رہا ہے، یہ 1972 سے 1977 تک۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا، اور ضیاء الحق کا جو دور حکومت رہا ہے وہ 1977 سے 1988 تک رہا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں ہی انہوں نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنوایا، اور یہ صدارت تھی ضیاء الحق صاحب کی، اور ان کے وزیر اعظم تھے محمد خان جنیجو۔ ان کی حکومت 1985 سے 1988 تک رہی۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو کا دور آیا۔ محمد خان جنیجو کی حکومت کے بعد انتخابات ہوئے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں اکثریت حاصل کی اس نے، اور بینظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا، اور آپ کی حکومت رہی 1988 سے 1990 تک۔ پھر بینظیر حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ 58(2)(b) کے اختیارات کے تحت صدر نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا، اور دوبارہ انتخابات ہوئے تو میاں نواز شریف کی پارٹی اس کی اکثریت تھی، اور میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور یہ وزیر اعظم رہے 1990 سے 1993 تک۔ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ 58(2)(b) کا یہاں پر ایک دفعہ پھر استعمال ہوا۔ پھر انتخابات ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی، اور بینظیر بھٹو دوسری دفعہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر آ گئیں، اور ان کی حکومت رہی 1993 سے 1996 تک۔ لیکن پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو انہی کے منتخب کردہ صدر فاروق لغاری نے 58(2)(b) کے تحت گھر بھیج دیا۔ دوبارہ انتخابات ہوئے تو میاں نواز شریف کی پارٹی نے پھر اکثریت حاصل کر لی، اور میاں نواز شریف کی حکومت رہی 1997 سے 1999 تک۔ آج ہم اسی دور کی بات کریں گے۔ آج کی گفتگو کا موضوع اور مرکز یہی میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت ہے، جو 1997 سے 1999 تک رہا۔ میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے بات کی ہے، یہ 1997 سے 1999 تک رہا۔ یہ تقریباً 2 سال کے قریب یہ دور رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بھی حکومت اپنا 5 سال کا دور مکمل نہیں کر سکی۔ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ پاکستان کے صدر فاروق لغاری نے 58(2)(b) کے استعمال کے ذریعے 5 نومبر 1996 میں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بینظیر بھٹو کی حکومت 5 نومبر 1996 کو ختم ہو گئی۔ بینظیر کی حکومت کے خاتمے پر معراج خالد کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو انتخابات جو ہوتے ہیں وہ نگران حکومت کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور بینظیر حکومت کے خاتمے کے بعد معراج خالد نگران وزیر اعظم بنے،
اور ان کی نگرانی میں پھر نئے انتخابات ہوئے، جس میں میاں نواز شریف کی پارٹی جو ہے اس نے اکثریت حاصل کر لی اور وہ دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ اس دفعہ انہیں مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی حکومت مل گئی۔ ظاہر ہے کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، اس میں سب سے زیادہ نشستیں بھی ہیں، تو پنجاب میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس بڑے صوبے کو مرکز کے ساتھ مضبوطی سے جڑا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ یوں مرکز میں بھی اور پنجاب میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہ حکومت جو ہے خاصی مضبوط حکومت تھی۔ اگر ہم 1997 کے انتخابات پر ایک نظر ڈالیں، یہ انتخابات 3 فروری 1997 کے ہوئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے 137 نشستیں حاصل کی قومی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کی، این اے جو ہے نیشنل اسمبلی میں 137 نشستیں انہوں نے حاصل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہت کم نشستیں حاصل کر سکی اور اس نے صرف 18 نشستیں حاصل کی۔ متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم، انہوں نے کراچی حیدرآباد میں 12 نشستیں حاصل کر لی۔ عوامی نیشنل پارٹی نے 10 نشستیں حاصل کی۔ آزاد امیدوار 21 کامیاب ہوئے، اور دیگر پارٹیوں نے جو مل کر نشستیں حاصل کی وہ 9 نشستیں تھیں۔ تو بہت بڑی اکثریت سے، ایک بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز یہ انتخابات جیت گئی، اور اس طرح مرکز میں ان کی حکومت بن گئی۔ میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں دوسرے دور حکومت میں میاں نواز شریف نے فروری 1997 میں بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا۔ فروری 1997 میں میاں نواز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور نواز شریف، لیکن دوسرے دور حکومت میں نواز شریف کے لیے ابتدا ہی سے کچھ مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو گئیں۔ شروع میں ہی انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح ان کو حکومت کرنے کے لیے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلی اور بڑی مشکل جو پیدا ہوئی وہ تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ۔ یہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ نواز شریف کو انہوں نے سپریم کورٹ میں بلایا، سپریم کورٹ میں وزیر اعظم آئے، اور وہاں پر کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ وہاں پہ ہنگامہ ہوا، اور یہ ہنگامہ جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ پر انہوں نے حملہ کروایا ہے، اور اس طرح یہ اختلافات جو ہے مزید بڑھ گئے، اور یہ اختلافات کئی ماہ تک چلتے رہے۔ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں حاضر ہونے کا حکم ملا، وہ سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے۔ اسی دوران سپریم کورٹ میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی، جس کا الزام نواز شریف اور ان کی جماعت پر لگایا گیا کہ نواز شریف اور ان کی حکومت، ان کی پارٹی نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ اصل کیا صورتحال تھی۔ فوج نے مداخلت کی، اور فوج کی مداخلت سے یہ مسئلہ جو ہے اس طرح سلجھایا گیا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ مستعفی ہو گئے، اور اس طرح وزیر اعظم کے راستے سے ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ جاتی رہی۔ ملک کے صدر فاروق لغاری تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ ابتدائی دور میں نواز شریف کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوئیں۔ ابتدائی الجھاؤ نے آگے بڑھ کر پھر ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ فاروق لغاری کے استعفیٰ دینے کے بعد جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ جو ہیں ان کو صدر بنایا گیا۔ صدر فاروق لغاری کے مستعفی ہونے کے بعد صدر کے عہدے کے لیے دسمبر 1997 میں انتخابات ہوئے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات جب صدر کے ہوتے ہیں تو اس میں جو ووٹر ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، سینٹ کے ممبران ہوتے ہیں، اور ساری صوبائی اسمبلیوں کے ممبران جو ہے وہ صدر کو ووٹ دیتے ہیں۔
تو اس میں ان انتخابات میں 1997 کے جو صدارتی انتخابات تھے اس میں میاں نواز شریف کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ، یہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے آفتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیت گئے. یعنی اس طرح ریٹائرڈ جسٹس رفیق تارڑ پاکستان کے صدر بن گئے، اور یوں صدر بھی نواز کی اپنی مسلم لیگ نواز کے تھے، اور پنجاب میں بھی ان کی اکثریت تھی، ان کی حکومت تھی. میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. فروری 1997 میں میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا. دوسرے دور میں نواز شریف کے لیے ابتدا میں ہی کچھ مشکلات پیدا ہو گئیں، اور انہیں شروع میں ہی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان میں سے سب سے پہلی جو مشکل تھی وہ تھی سپریم کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان اختلافات کا پیدا ہونا. یہ ایک ان کے لیے بڑی مشکل تھی. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے چیف جسٹس کے ساتھ معاملات کا ٹھیک نہ ہونا کسی بھی حکومت کو شدید مشکلات کا شکار کرتا ہے. تو شروع میں ہی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کے اختلافات پیدا ہو گئے. یہ اختلافات کئی ماہ تک چلتے رہے. وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں حاضر ہونے کا حکم ملا، وہ سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے. اسی دوران سپریم کورٹ میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی، جس کا الزام نواز شریف پر ان کی جماعت پر لگا کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ میں توڑ پھوڑ کی ہے. یہ مسئلہ فوج کی مداخلت سے حل ہوا، اور فوج نے جب مداخلت کی اور اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں جسٹس سجاد علی شاہ مستعفی ہو گئے، اور ساتھ ہی ملک کے جو صدر تھے فاروق لغاری وہ بھی مستعفی ہو گئے، انہیں بھی استعفیٰ دینا پڑا. اس طرح ملک کی دو بڑے جو ستون تھے وہ حکومت سے اس طرح سے راضی نہیں تھے، اور یہ دو بڑے ستون جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور پاکستان ملک کے صدر جو ہیں فاروق لغاری، یہ مستعفی ہو گئے. صدر فاروق لغاری کے استعفے دینے کے بعد، ان کے مستعفی ہونے کے بعد صدر کا عہدہ خالی ہوا، تو اس کے لیے پھر دسمبر 1997 میں انتخابات ہوئے. صدر کے انتخابات کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ووٹر کون ہوتے ہیں؟ ہاں جی، صدر کو منتخب کرنے کے لیے جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں. یعنی ووٹر جو ہیں صدر کے عہدے کے لیے جو ووٹر ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر، سینٹ کے ممبر، اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ صدر کے عہدے کے لیے ووٹ دیتے ہیں. یعنی عام عوام جو ہیں وہ صدر کو ووٹ نہیں دیتے، بلکہ قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبر ہیں وہ صدر کے ووٹر ہوتے ہیں. تو انتخابات ہوئے. اس انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف کے حمایت یافتہ امیدوار جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ پیپلز پارٹی کے امیدوار آفتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیت گئے، اور یوں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ پاکستان کے صدر بن گئے. میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں جو اہم اقدامات کیے گئے ان پہ ہم بات کرتے ہیں. اس میں جو پہلا بڑا قدم اٹھایا گیا وہ قرض اتارو ملک سنوارو تھا. دوسرا جو سٹیپ لیا گیا وہ غیر ممالک میں یعنی بیرونی ممالک میں جو پاکستانی مقیم ہیں انہیں ووٹ کا حق دیا گیا. فلور کراسنگ پر پابندی لگائی گئی. وابڈا کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے فوج کو لایا گیا اور فوج نے وابڈا میں اصلاح کی کوشش کی. مردم شماری پاکستان میں کی گئی، سینسز کیے گئے، اور 58(2)B جو ہر وقت وزیر اعظم کے لیے خطرے کا باعث ہوتی تھی اس کو ختم کیا گیا، آئین سے اسے نکالا گیا، آئین میں ترمیم کی گئی. لاہور اسلام آباد موٹر وے کا افتتاح کیا گیا. نئی تعلیمی پالیسی اس نواز شریف صاحب کے دوسرے دور میں دی گئی، اور اعلان لاہور کیا گیا جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک امن کا، ایک
معاہدہ تھا، ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے واگا کے راستے، اور نواز شریف وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور اس طرح ایک اعلان لاہور جاری ہوا۔ لیکن اعلان لاہور کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ کارگل میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور پھر جو اہم کارنامہ ہے نواز شریف حکومت کا وہ ایٹمی دھماکے کرنا ہے۔ یہ ایٹمی دھماکے کیے گئے، اور یوں پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن گیا۔ میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں صنعتی اصلاحات کی گئیں، زرعی اصلاحات کی گئیں، تعلیمی اصلاحات کی گئیں، اور صحت سے متعلق اصلاحات کی گئیں۔ معاشرتی اصلاحات بھی اس دور میں ہوئی، معاشی اصلاحات پر بھی توجہ دی گئی، اور آئینی اصلاحات بھی کی گئی، اور انتظامی اصلاحات پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ تو یہ دور کافی بہتر دور تھا۔ دوسرا دور جو تھا وہ میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت کافی بہتر تھا، لیکن اس کا بھی بہت جلد اختتام ہو گیا۔ ہم نواز شریف حکومت کے دوران اہم واقعات اور اصلاحات پر فرداً بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرض اتارو ملک سنوارو۔ ملک پاکستان جو ہے وہ مقروض تھا۔ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جسے بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے جو ملکوں کو مالی امداد دیتا ہے، ملکوں کی مالی مدد کرتا ہے، ملکوں کو قرضے فراہم کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ قرضے جو ہیں بمحض سود واپس کرنا ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے اور بیرونی قرضوں اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کی محتاجی سے بچنے کے لیے میاں نواز شریف نے اپنے اس دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر ایک مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس مہم میں حصہ لیں۔ عوام نے ان کی اس اپیل پر بھرپور لبیک کہا اور اربوں روپے قومی خزانے میں جمع کروائے۔ عوام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، عوام نے دولت نچھاور کر دی، میاں نواز شریف کے اس اعلان پر لبیک کہا، اور اربوں روپے جو ہیں وہ قومی خزانے میں جمع کروائے گئے تاکہ پاکستان جو ہے معاشی بدحالی سے نکل سکے اور پاکستان بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کر سکے۔ لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کوشش کے باوجود ملک کا قرضہ نہ اتارا جا سکا اور نہ ہی ملک آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکلا۔ آج تک ہم اس قرض تلے دبے ہوئے ہیں، بلکہ روز بروز اس قرض میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو میاں نواز شریف کی حکومت اس طرح سے حکومت کا یہ جو اقدام تھا قرض اتارو ملک سنوارو زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ 1997 میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ بیرونی ممالک میں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے تاکہ وہ بھی پاکستان کے معاملات میں دلچسپی لیں اور پاکستان میں حکومت سازی کے عمل میں حصہ لیں۔ اس طرح انہیں پاکستان سے دلچسپی ہوگی اور وہ وہاں سے ملک کے لیے بہتر خدمات سر انجام کر سکیں گے، ریمیٹنس بھیجیں گے وہاں سے اپنے ملک کے لیے، وہاں سے وہ رقوم بھیجیں گے جسے ملک ترقی کرے گا۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ فلور کراسنگ کیا ہوتی ہے؟ فلور کراسنگ یہ ہوتی ہے کہ انتخابات میں جب ایک پارٹی کسی شخص کو ٹکٹ دیتی ہے اور اس کے ٹکٹ پر وہ شخص قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوتا ہے، تو منتخب تو ہوتا ہے اس پارٹی کے ٹکٹ پر۔ مثلا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر ایک شخص منتخب ہوا، تو جب کبھی حکومت پر کوئی مشکل وقت آیا یا اسے اعتماد کی ضرورت پڑی تو وہ دوسری پارٹی کو بھی ووٹ دے سکتا تھا۔ اس سے حکومت کمزور ہوتی تھی
تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر، کسی بھی پارلیمنٹ کا جو رکن ہے، وہ اگر اپنی پارٹی جس سے وہ منتخب ہوا ہے، جس کے ٹکٹ پر منتخب ہوا ہے، اگر اس پارٹی کے خلاف وہ ووٹ دے گا، اس پارٹی کے جو لیڈر ہیں اس کا حکم نہیں مانے گا اور اس کے خلاف پالیسی اختیار کرے گا، تو اس کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ تو پاکستان کے آئین میں اس بات پر کوئی پابندی نہ تھی کہ رکن قومی اسمبلی کا ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو، اسمبلی کا منتخب ہونے کے بعد وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کا ساتھ دے۔ اس کے لیے اس پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے اسمبلی کے ارکان آئے دن اپنے مفادات کے لیے دوسری پارٹیوں کی حمایت کرتے تھے۔ اس سے ہارش ٹریڈنگ کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ بعض الزامات لگے کہ جی فلاں رکن نے اتنے کروڑ روپے لیے اور اس لیے اس نے دوسری پارٹی کو ووٹ دیا، دوسری پارٹی کی حمایت کی۔ تو یہ ہارش ٹریڈنگ، اور جسے لوٹاکریسی کہتے ہیں، بکنے بکانے والا کام جو ہے، اس کو بند کرنے کے لیے اور پارٹی ڈسپلن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فلور کراسنگ کی جو شک تھی، جس میں اس کی اجازت تھی، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اور ہارس ٹریڈنگ کے اس مفاد پرستانہ طرز عمل کو روکنے کے لیے نواز شریف حکومت نے آئین میں 14ویں ترمیم کی، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو رکن اپنی پارٹی لیڈر کے خلاف ووٹ دے گا اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور اس کی قومی اسمبلی کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس فیصلے سے حکومت نے ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پر ایک شخص منتخب ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، وہ اس پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف، اس پارٹی کے جو لیڈر ہے اس کے خلاف وہ اسمبلی میں آ کر اپنے مفادات کے لیے اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دے دیتا ہے، اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف چلا جاتا ہے۔ تو اس راستے کو بند کیا گیا اور اس پر پابندی لگائی گئی کہ جو شخص جس پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسمبلی میں اس پارٹی کی، اپنی پارٹی کی حمایت کرے۔ مردم شماری کیا ہوتی ہے؟ مردم شماری سے سنسس کہتے ہیں۔ اس میں کسی بھی ملک کی آبادی کو گنا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آبادی کتنی ہے، 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، مرد کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، ڈاکٹر کتنے ہیں، انجینئر کتنے ہیں، سائنسدان کتنے ہیں، ٹیچرز کتنے ہیں، غریب کتنے ہیں، امیر کتنے ہیں۔ تو مردم شماری ایک بہت ضروری عمل ہوتا ہے اور ہر 10 سال کے بعد یہ ملک میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ اکثر ایسے نہیں ہوتا۔ تو مردم شماری کسی بھی ملک کی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ ملک کی آبادی کتنی ہے، اور آبادی کی ساخت کے لیے مردم شماری کے یعنی آبادی کی ساخت کیا ہے، اس میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، اس میں بے روزگار کتنے ہیں، اس میں ڈاکٹر کتنے ہیں۔ تو مردم شماری کے ذریعے ہی یہ تمام معلومات ملتی ہیں۔ ملک کی تعلیمی، مالیاتی، فی کس آمدنی، دیہاتی اور شہری آبادی، مردوں اور عورتوں کا تناسب اور بہت سی دیگر معلومات جو ہیں وہ مردم شماری کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ تو مردم شماری ایک بہت اہم سرگرمی ہوتی ہے۔ تو نواز حکومت نے یہ ایک اہم کام کیا اور 1998 میں پاکستان میں مردم شماری کروائی۔ اس مردم شماری کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ پاکستان کی آبادی 13 کروڑ سے کچھ زائد ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم قدم تھا، بہت اچھا کام تھا، بہت اہم سرگرمی تھی، اور یہ 1998 میں یہ مردم شماری کروائی گئی۔ یہ نواز شریف کی حکومت کا ایک اہم کارنامہ تھا۔ تعلیمی اصلاحات، تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی کی بیک بون ہوتی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی ملک ترقی کرتا ہے، اور اگر تعلیم اچھی نہیں ہوگی تو ملک پسماندہ رہ جائے گا۔ تو نواز شریف حکومت نے تعلیمی اصلاحات بھی کی۔ تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کا آغاز کیا کہ فرسٹ شفٹ میں اسی اسکول کی بلڈنگ جو شام کو فارغ ہوتی ہے اس میں سیکنڈ شفٹ جو ہے اس کو شروع کیا جائے۔ تعلیمی اداروں میں ناظرہ قرآن کی تدریس کا بھی آغاز کیا گیا۔
جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ناظرہ قرآن کی تدریس کا آغاز کیا گیا تاکہ بچے جو ہیں وہ قرآن کو پڑھ سکیں۔ بعد ترجمہ قرآن کی تعلیم و تدریس کا بھی اعلان کیا گیا کہ قرآن پاک جو ہے ترجمہ سمیت یہ پڑھایا جائے گا اسکولوں میں۔ اسلامیات کی تعلیم کو بی ایس سی تک لازمی کرنے کا بھی اعلان کیا گیا کہ اسلامیات جو ہے گریجویشن لیول تک لازمی ہوگی۔ قومی تعلیمی پالیسی 1998 مرتب کی گئی۔ یہ مرتب تو کی گئی لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا سکا، اس لیے کہ نواز حکومت 1998 میں ہی برخاست کر دی گئی اور مارشل لا لگا دیا گیا۔ اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کیا گیا اس دور حکومت میں۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ نواز شریف حکومت نے تعلیمی سمت کو درست کرنے اور ملک کو تعلیمی ترقی دینے کے لیے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، نئی تعلیمی پالیسی پیش کی۔ نواز شریف حکومت نے تعلیمی پالیسی میں ملک کو ترقی دینے کے لیے بہت سے اہم اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے تعلیم کے درجات کیے جی، ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، سیکنڈری ایجوکیشن، پھر ہائر ایجوکیشن۔ تو ملک میں کیسے جہالت کا خاتمہ کیا جائے گا، لٹریسی کو کیسے بڑھایا جائے گا، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کیسے مضبوط کیا جائے گا، کیسے بہتر کیا جائے گا، ناخواندگی کو کس طرح کم کیا جائے گا، جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کو کیسے اسکولوں میں لایا جائے گا۔ ملک سے جہالت اور تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے منصوبے بنائے گئے۔ یہ ایک بہت اچھی پالیسی تھی جسے 1998 2010 کی پالیسی کا نام دیا گیا۔ یہ ایک بہت اہم قدم تھا۔ اس وقت کے وزیر تعلیم سید قوس علی شاہ نے اس تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، لیکن اس تعلیمی پالیسی پر عمل اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد نواز حکومت کو ختم کر دیا گیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ صحت سے متعلق اصلاحات نواز شریف حکومت کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ نواز حکومت نے صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی۔ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے نئے اسپتال کھولے، ڈسپنسریاں کھولی گئیں اور اسپتالوں اور صحت کے مراکز میں طبی عملے کو جدید خطوط پر ان کو تربیت دی گئی تاکہ وہ جدید جو طریقہ علاج ہیں ان کو استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو ڈاکٹرز کی اور نرسوں کی اور ڈسپنسرز کی اور دوسرے لوگوں کو تربیت دی گئی اور صحت کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ صنعتی اصلاحات، چونکہ خود نواز شریف ایک صنعت کار تھے تو انہوں نے صنعتی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، لیکن نواز حکومت نے مصنوعات پر سیلز ٹیکس لگا دیا۔ سیلز ٹیکس تو لگا تھا کارخانے داروں پر کہ وہ جو چیزیں بنائیں گے وہ سیلز ٹیکس دیں گے اور حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ عوام پہ ہوا۔ ٹیکس کی وصولی کے لیے انہوں نے افسر بھرتی کر دیے۔ تاجروں کے اثاثوں کی چھان بین کی گئی کہ جو تاجر ہیں ان کے پاس جو اثاثے ہیں ان کی چھان بین کی جائے اور ان پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ کا مقصد تاجروں سے سیل ٹیکس وصول کرنا تھا، لیکن تاجروں اور صنعت کاروں نے سیلز ٹیکس کو اپنی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے صارفین سے وصول کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی، ان پہ سیلز ٹیکس لگا دیا۔ وہ سیلز ٹیکس جو ہے انہوں نے خریدار سے وصول کرنا شروع کر دیا، حالانکہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ سیل کرنے والے پر لگتا تھا، لیکن انہوں نے سیل ٹیکس جو ہے وہ خریدار پر لگا دیا، جس سے مصنوعات اور اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ صارفین کو برداشت کرنا پڑا۔ ظاہر ہے خریدار پر پڑا، نیچے تک یہ ٹیکس چلا گیا اور مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ مقصد سیلز جو پروڈکشن کرتا ہے، جو بناتا ہے مصنوعات، جو سیل کرتا ہے، اس پہ ٹیکس لگایا جائے، لیکن یہ ٹیکس جو ہے خریداروں سے وصول کیا جانے لگا اور یوں عوام الناس پر ایک مہنگائی کا جو ہے وہ بم گر گیا۔ زرعی اصلاحات، نواز حکومت نے زراعت کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے۔ کسانوں کو قرضے فراہم کیے گئے، کسانوں کو رعایتی قیمت پر کھاد اور بیج مہیا کیے گئے اور اس طرح جو ہے وہ کچھ زمینیں جو تھیں، خاص طور پہ کچے کے علاقے کی زمینیں، وہ بھی غریب ہاریوں اور مزارین کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس پر اس طرح سے پوری طرح عمل نہیں ہو سکا۔
معاشی اصلاحات کی ہم بات کرتے ہیں تو نواز حکومت نے لوگوں کو چھوٹے مکانات بنانے کی جو چھوٹے مکانات ہیں وہ بنانے کے لیے انہوں نے قرضے دیے کہ تاکہ چھوٹے مکانات جو ہیں وہ بنا سکیں لوگ. خود کار اسکیم کے تحت بے روزگار نوجوانوں کو قرضے دیے جانے لگے اور نواز حکومت نے ملک میں تعمیر و ترقی کے کئی منصوبے بنائے. لاہور تا اسلام آباد موٹر وے بنا کر ذرائع آمد و رفت میں نواز حکومت نے ایک انقلاب برپا کیا. یہ لاہور اسلام آباد کی جو موٹر وے ہے یہ نواز حکومت نے اپنے پہلے دور میں شروع کی تھی. ایک بڑا منصوبہ تھا, ایک میگا پروجیکٹ تھا, لیکن اس کی تکمیل جو ہے ان کی حکومت جانے اور بے نظیر کی حکومت کے آنے کی وجہ سے وہ منصوبہ اس طرح سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. تو نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں اس کام کو مکمل کیا اور 1998 میں نواز شریف نے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کے منصوبے کا خود افتتاح کیا اور اسلام آباد اور پشاور موٹر وے جو ہے اس کا منصوبہ بنایا گیا. لیکن شومی قسمت سے پھر یہ آگے منصوبے نہ چل سکے. منصوبے چلنے کے بجائے نواز حکومت کو چلتا کیا گیا. معاشرتی اصلاحات بھی اس دور میں کی گئی. بیت المال کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. مقامی سطح پر لوگوں کی فلاح بہبود اور ترقی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے خدمت کمیٹیاں بنائی گئیں اور ان خدمت کمیٹیوں میں خواتین کو بھی نمائندگی دی گئی تاکہ خواتین کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو سکیں. اور اسی طرح کسی مزدور کی بیماری یا معذوری کی صورت میں اسے مالی امداد اور علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا. اور کسی مزدور کی وفات کی صورت میں اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات کا انتظام. یہ جو پچھلے دور حکومت کے جو کچھ اصلاحات تھیں ان کو جاری و ساری رکھا گیا, ان کو بہتر کیا گیا. انظامی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو نواز حکومت نے ملک کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بہت سی انتظامی اصلاحات بھی کی. عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے پہلے بات کیا کہ خدمت کمیٹیاں بنائی گئی. بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا. بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. پاکستان کو ایٹمی قوت اس دور میں بنایا گیا اور وابڈا جو کہ بجلی پیدا کرنے اور اس کی ترسیل کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ بد انظامی کا شکار تھا. کرپشن اور لوڈ شیڈنگ نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھی. اس ادارے کو دوبارہ براہ راست پر لانے کے لیے نواز حکومت نے یہ اقدام کیا کہ وہ وابڈا جو ہے اس کو فوج کے حوالے کیا جائے. اب فوج جو ہے وہ گھر گھر جا کے اس نے سروے کیا اور مختلف اقدامات کیے جس کے نتیجے میں وابڈا کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوئے. لیکن یہ جو نتائج کوئی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئے اور وابڈا کی جو حالت تھی وہ کوئی بہت زیادہ بہتر جو ہے وہ نہ ہو سکی. اب ہم بات کرتے ہیں آئینی اصلاحات کی. میاں نواز شریف حکومت میں آئین میں 13ویں ترمیم کی گئی. نواز حکومت نے حزب اختلاف کے ساتھ مل کر آئین میں 13ویں ترمیم کی جس کے تحت صدر سے اسمبلیاں توڑنے اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو برخاست کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا. یہ اختیار صدر کو 58(2)B کے تحت حاصل تھا. یعنی اس ترمیم کے ذریعے صدر سے 58(2)B کے تحت حاصل اختیارات واپس لے لیے گئے اور اس طرح وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو توڑنے کا اختیار اور اسمبلی توڑنے کا اختیار صدر کے پاس نہیں رہا. آئین میں 14ویں ترمیم بھی کی گئی. نواز حکومت نے آئین میں 14ویں ترمیم کر کے کسی بھی اسمبلی ممبر کے لیے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے اور پارٹی چھوڑنے کا راستہ بند کر دیا. یعنی جس پارٹی کے ٹکٹ سے وہ انتخاب جیت کر آتا ہے اسی پارٹی میں وہ رہے گا, اسی پارٹی کی پالیسیوں پر عمل کرے گا, اسی پارٹی کے فیصلوں پر اسے ان کے فیصلوں کو ماننا ہوگا اور اسے کسی بھی ذریعے سے کسی بھی طریقے سے دوسری پارٹی کی حمایت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اسے ہارس ٹریڈنگ کا لوٹاکریسی کا نام دیا گیا اور یہ ایک بہت بڑی بددیانتی تھی قوم کے ساتھ بھی ووٹر کے ساتھ بھی کہ ایک پارٹی کا ٹکٹ لے کر ایک شخص
الیکشن لڑتا ہے اور الیکشن جیتتا ہے اس پارٹی کے ٹکٹ پر، اور بعد میں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوسری پارٹیوں کی حمایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں کچھ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، کچھ مالی مفادات بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے اس راستے کو بند کر دیا گیا، اور اس بات کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے، جو پارلیمنٹ میں جو بھی پارٹی ہوگی، اس کا جس پارٹی کا وہ رکن ہوگا وہ اس پارٹی کو نہیں چھوڑ سکے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی غیر قانونی سرگرمی کرے گا، کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا جائے گا، تو اس کے خلاف 7 دن کے اندر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یعنی نہ تو وہ غیر قانونی حرکت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی پارٹی کی پالیسیوں کے خلاف جا سکتا ہے۔ تو یہ آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے اس بددیانتی کا اور کرپشن کا اور ہارس ٹریڈنگ کا اور لوٹاکریسی کا راستہ بند کر دیا گیا۔ آئین میں 15ویں ترمیم بھی کی گئی۔ نواز حکومت نے 1998 میں آئین میں 15ویں ترمیم کی کوشش کی، جس کے تحت وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں اس میں اضافہ کیا جائے۔ یہ ترمیم قومی اسمبلی سے تو پاس ہو گئی، چونکہ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کی اکثریت تھی، اس لیے یہ ترمیم وہاں سے تو منظور ہو گئی، لیکن سینٹ میں اسے پیش نہیں کیا جا سکا۔ آئین میں 16ویں ترمیم، نواز حکومت نے 16ویں ترمیم کے ذریعے سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اسی تبدیلی کے ذریعے، اسی ترمیم کے ذریعے کوٹا سسٹم جو ہے اس کو مزید 20 سال تک بڑھا دیا گیا کہ مزید 20 سال کوٹا سسٹم کو جاری رکھا جائے گا۔ نواز حکومت کا ایک بہت اہم اور ایک بڑا مؤثر جو قدم تھا وہ ایٹمی دھماکے کرنا تھا۔ بھارت کی مسلسل جارحیت اور اس کی طرف سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں نواز حکومت نے ایک انتہائی دلیرانہ قدم اٹھایا، اور وہ تھا ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ۔ بھارت نے راجستھان میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور اب یہ پاکستان پر لازم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی اقدام کرے۔ چنانچہ 28 مئی 1998 کو نواز حکومت کے دور میں پاکستان نے چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کر کے اپنی ایٹمی قوت کی صلاحیت کا اعلان کر دیا۔ ان دھماکوں کے نتیجے میں بھارت کی خطے میں ایٹمی برتری ختم ہو گئی۔ یوں پاکستان جو ہے وہ دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن گیا۔ پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن گیا۔ اس کارنامے میں پاکستان کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر کی خدمات جو ہیں وہ بہت اہم تھیں۔ انہوں نے شبانہ روز محنت کی، بہت کام کیا، اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ ان کی ان خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے پاکستان کی بہت زیادہ خدمت کی، دن رات محنت کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ وہ ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جب تک پاکستان ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہے ان کا نام باقی رہے گا۔ تو نواز حکومت کا بھی ایک بڑا کارنامہ تھا، انہوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور یہ ایٹمی دھماکے کر دیے، حالانکہ امریکہ اور دیگر ممالک شدید مخالفت کر رہے تھے ان دھماکوں کی۔ اعلان لاہور، نواز حکومت نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ کوششیں جو ہیں رنگ لائی، اور بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے واگا کے راستے پاکستان آئے، لاہور آئے، اور میاں نواز شریف نے واگا کی سرحد پر جا کر، واگا بارڈر پر جا کر ان کا استقبال کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے درمیان پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو معمول لانے کے لیے کئی اقدامات کرنے کا اعلان کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظموں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، ایک مشترکہ اعلامیہ بدستخط کیے۔ اس اعلامیے کو یا اس معاہدے کو اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ یوں توقع یہ کی جاتی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہیں بہتر ہوں گے، اور وہ کشیدگی جو ہے کم ہوگی۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کارگل پر
فوج کشی ہو گئی 1999 میں کارگل کے مقام پر پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ کارگل جو ہے وہ کشمیر کے راستے پر ایک بہت اہم مقام تھا۔ پاکستان آرمی نے کارگل کی چوٹیاں جن پر بھارت کا قبضہ تھا، پاکستانی فوج نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر جنگ چھڑ گئی اور اس جنگ نے خاصا جو ہے اس کو گرما دیا حالات کو، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل جو ہے وہ کارگل جنگ کا میدان بن گیا۔ اس جنگ کے پھیلنے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک طویل اور خطرناک جنگ کے خطرات پیدا ہو گئے۔ اس جنگ نے جہاں بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو خراب کیا، وہاں پر جو پاکستان کی فوج تھی اور میاں نواز شریف کی حکومت کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم نہیں چاہ رہے تھے یا وزیر اعظم کے علم میں لائے بغیر یہ جنگ کا آغاز کیا گیا۔ کارگل میں جو اس وقت کے جنرل مشرف تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ جنگ شروع کی اور وزیر اعظم کو اعتماد میں نہیں لیا۔ بہرحال اس میں کس حد تک سچائی ہے، اس پہ ایک مزید جو ہے وہ چھان بین کی ضرورت ہے۔ اس جنگ میں جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب کیے، وہاں فوج اور نواز شریف کے درمیان بھی تعلقات خراب ہوئے۔ اس جنگ میں پاکستانی فوجیوں نے بڑی بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا۔ اس میں کیپٹن کرنل شیر خان اسی جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور انہیں اس بہادری کی بنیاد پر نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اسی طرح حوالدار لالک جان جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور انہیں بھی نشان حیدر ملا۔ یہ جنگ طول اختیار کر لیتی، لیکن امریکہ نے مداخلت کی اور یہ جنگ پھر بند ہو گئی اور کارگل پر دوبارہ سے ہندوستان کا قبضہ ہو گیا۔ یہ ہے کارگل کا علاقہ۔ اس جنگ نے جہاں مختلف اثرات چھوڑے، وہاں پر نواز حکومت کے خلاف بھی ایک بڑا قدم اٹھایا گیا اور نواز حکومت کو برطرف کر کے مارشل لا لگا دیا گیا۔ نواز حکومت کی برطرفی اور مارشل لا، کارگل کی جنگ کی وجہ سے نواز حکومت کے جنرل مشرف کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، تو نواز حکومت نے جنرل مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹا کر جنرل ضیاء الدین کو فوج کا سربراہ بنا دیا۔ جبکہ جنرل مشرف سری لنکا کے دورے پر تھے، تو جنرل ضیاء الدین کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، فوج کا جنرل بنا دیا گیا، 4 اسٹار جنرل بنا دیا گیا۔ فوج نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا اور 12 اکتوبر 1999 کو نواز حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ نواز شریف پر جنرل مشرف کا طیارہ اغوا کروانے کا الزام لگایا گیا کہ وہ سری لنکا سے جب طیارہ واپس آ رہا تھا تو انہوں نے یہ طیارہ نہیں اترنے دیا کراچی میں، تو اغوا کروانے کا الزام لگایا گیا اور ان کے خلاف فوجداری جو مقدمات خصوصی عدالت میں چلایا گیا، انہیں کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، انہیں جرمانہ کیا گیا اور ان کو قید کی سزائیں دی گئی۔ سعودی عرب کی مداخلت پر انہیں پھر جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ تو اس طرح یہ ہے تعلیم منزل یوٹیوب چینل، دا گریٹ ایجوکیشنل چینل۔ اسے سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ تو آج ہم نے بات کی ہے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کی۔ ہم نے تفصیلی اس پہ بات کی ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کیسے بنی، انہیں انتخابات میں کتنی نشستیں حاصل ہوئیں، اور پھر پنجاب میں اور مرکز میں ان کی مضبوط حکومت بنی۔ پھر ابتدائی میں ان کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں، انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ اختلافات،
پھر صدر فاروق لغاری اور چیف جسٹس کے استعفے کے بعد ان کی حکومت جو ہے کچھ آگے بڑھی. بہت ساری انہوں نے اصلاحات کی، تعلیمی اصلاحات بھی کی، صنعتی اصلاحات بھی کی، اور آئینی اصلاحات پر بھی انہوں نے توجہ دی. بڑے بڑے کارناموں میں ان کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا، ایٹمی دھماکے کرنا. 28 مئی کو انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، مردم شماری کی، اور تعلیمی پالیسی 1998 جو ہے اس کا اعلان کیا. موٹر وے کا افتتاح کیا اور ملک میں صنعتی انقلاب لانے کی کوشش کی. لیکن ان کے اور جنرل مشرف کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ان کی حکومت جو ہے اس کو چلتا کیا گیا اور مارشل لا لگا دیا گیا 1999 میں. اور اس طرح ان کی حکومت کا دوسرا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ملک ایک دفعہ پھر مارشل لا کے شکنجے میں اسے جکڑ دیا گیا. اور طویل عرصے تک یہ مارشل لا رہا. پھر ہم آگے جا کے بات کریں گے، اس میں جنرل مشرف کا جو دور حکومت ہے اس پہ بات کریں گے، اس میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد مزید حکومتیں جو ہیں وہ کیسے بنتی اور ٹوٹتی رہی. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل صرف اور صرف تعلیم و تربیت کے لیے ہے، نئی نسل کو پاکستان کی تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آ رہے ہوں گے. آپ انہیں لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے. یہ سنجیدہ یوٹیوب چینل ہے جس میں سنجیدگی کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کی جاتی ہے. اس میں مطالعہ پاکستان کے علاوہ تاریخ پاکستان، سیوکس، اساتذہ کی تعلیم و تربیت، ٹیچرز ٹریننگ، سائنس کے مضامین، فزکس، کیمسٹری، بایو اور دیگر موضوعات پر بات ہوتی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آپ کا ایک بار پھر شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. ہم مطالعہ پاکستان کے حصہ تاریخ کی برگردانی کر رہے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مختلف حکومتوں کے ادوار کا ہم نے جائزہ لیا ہے. آج ہمارا موضوع ہے میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، اور یہ دور رہا 1997 سے 1999 تک. اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مختلف حکومتوں کے ادوار کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت رہا ہے، یہ 1972 سے 1977 تک. پھر جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا. اور ضیاء الحق کا جو دور حکومت رہا ہے وہ 1977 سے 1988 تک رہا ہے. ضیاء الحق کے دور میں ہی انہوں نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنوایا، اور یہ صدارت تھی ضیاء الحق صاحب کی اور ان کے وزیر اعظم تھے محمد خان جنیجو. ان کی حکومت 1985 سے 1988 تک رہی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا دور آیا. محمد خان جنیجو کی حکومت کے بعد انتخابات ہوئے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں
اکثریت حاصل کی اس نے، اور بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا، اور آپ کی حکومت رہی 1988 سے 1990 تک۔ پھر بے نظیر حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ 58(2)B کے اختیارات کے تحت صدر نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا، اور دوبارہ انتخابات ہوئے تو میاں نواز شریف کی پارٹی اس کی اکثریت تھی، اور میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور یہ وزیر اعظم رہے 1990 سے 1993 تک۔ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ 58(2)B کا یہاں پر ایک دفعہ پھر استعمال ہوا، پھر انتخابات ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی، اور بے نظیر بھٹو دوسری دفعہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر آ گئیں، اور ان کی حکومت رہی 1993 سے 1996 تک۔ لیکن پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو انہی کے منتخب کردہ صدر فاروق لغاری نے 58(2)B کے تحت گھر بھیج دیا۔ دوبارہ انتخابات ہوئے تو میاں نواز شریف کی پارٹی نے پھر اکثریت حاصل کر لی، اور میاں نواز شریف کی حکومت رہی 1997 سے 1999 تک۔ آج ہم اسی دور کی بات کریں گے۔ آج کی گفتگو کا موضوع اور مرکز یہی میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت ہے، جو 1997 سے 1999 تک رہا۔ میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے بات کی ہے، یہ 1997 سے 1999 تک رہا۔ یہ تقریباً 2 سال کے قریب یہ دور رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بھی حکومت اپنا 5 سال کا دور مکمل نہیں کر سکی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ پاکستان کے صدر فاروق لغاری نے 58(2)B کے استعمال کے ذریعے 5 نومبر 1996 میں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت 5 نومبر 1996 کو ختم ہو گئی۔ بے نظیر کی حکومت کے خاتمے پر معراج خالد کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو انتخابات جو ہوتے ہیں وہ نگران حکومت کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور بے نظیر حکومت کے خاتمے کے بعد معراج خالد نگران وزیر اعظم بنے، اور ان کی نگرانی میں پھر نئے انتخابات ہوئے، جس میں میاں نواز شریف کی پارٹی جو ہے اس نے اکثریت حاصل کر لی، اور وہ دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ اس دفعہ انہیں مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی حکومت مل گئی۔ ظاہر ہے کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، اس میں سب سے زیادہ نشستیں بھی ہیں، تو پنجاب میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس بڑے صوبے کو مرکز کے ساتھ مضبوطی سے جڑا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ یوں مرکز میں بھی اور پنجاب میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہ حکومت جو ہے خاصی مضبوط حکومت تھی۔ اگر ہم 1997 کے انتخابات پر ایک نظر ڈالیں، یہ انتخابات 3 فروری 1997 کے ہوئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے 137 نشستیں حاصل کی قومی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کی۔ این اے جو ہے نیشنل اسمبلی میں 137 نشستیں انہوں نے حاصل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہت کم نشستیں حاصل کر سکی، اور اس نے صرف 18 نشستیں حاصل کی۔ متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM، انہوں نے کراچی حیدرآباد میں 12 نشستیں حاصل کر لی۔ عوامی نیشنل پارٹی نے 10 نشستیں حاصل کی۔ آزاد امیدوار 21 کامیاب ہوئے، اور دیگر پارٹیوں نے جو مل کر نشستیں حاصل کی وہ 9 نشستیں تھیں۔ تو بہت بڑی اکثریت سے، ایک بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز یہ انتخابات جیت گئی، اور اس طرح مرکز میں ان کی حکومت بن گئی۔
میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں دوسرے دور حکومت میں میاں نواز شریف نے فروری 1997 میں بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا۔ فروری 1997 میں میاں نواز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور نواز شریف لیکن دوسرے دور حکومت میں نواز شریف کے لیے ابتدا ہی سے کچھ مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو گئیں۔ شروع میں ہی انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح ان کو حکومت کرنے کے لیے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلی اور بڑی مشکل جو پیدا ہوئی وہ تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ۔ یہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ نواز شریف کو انہوں نے سپریم کورٹ میں بلایا، سپریم کورٹ میں وزیر اعظم آئے، اور وہاں پر کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ وہاں پہ ہنگامہ ہوا، اور یہ ہنگامہ جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ پر انہوں نے حملہ کروایا ہے، اور اس طرح یہ اختلافات جو ہے مزید بڑھ گئے، اور یہ اختلافات کئی ماہ تک چلتے رہے۔ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں حاضر ہونے کا حکم ملا، وہ سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے۔ اسی دوران سپریم کورٹ میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی، جس کا الزام نواز شریف اور ان کی جماعت پر لگایا گیا کہ نواز شریف اور ان کی حکومت، ان کی پارٹی نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ اصل کیا صورتحال تھی۔ فوج نے مداخلت کی، اور فوج کی مداخلت سے یہ مسئلہ جو ہے اس طرح سلجھایا گیا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ مستعفی ہو گئے، اور اس طرح وزیر اعظم کے راستے سے ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ جاتی رہی۔ ملک کے صدر فاروق لغاری تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ ابتدائی دور میں نواز شریف کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوئیں۔ ابتدائی الجھاؤ نے آگے بڑھ کر پھر ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ فاروق لغاری کے استعفیٰ دینے کے بعد جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ جو ہیں ان کو صدر بنایا گیا۔ صدر فاروق لغاری کے مستعفی ہونے کے بعد صدر کے عہدے کے لیے دسمبر 1997 میں انتخابات ہوئے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات جب صدر کے ہوتے ہیں تو اس میں جو ووٹر ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، سینٹ کے ممبران ہوتے ہیں، اور ساری صوبائی اسمبلیوں کے ممبران جو ہے وہ صدر کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس میں ان انتخابات میں 1997 کے جو صدارتی انتخابات تھے اس میں میاں نواز شریف کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ، یہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے آفتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیت گئے۔ یعنی اس طرح ریٹائرڈ جسٹس رفیق تارڑ پاکستان کے صدر بن گئے، اور یوں صدر بھی نواز کی اپنی مسلم لیگ نواز کے تھے، اور پنجاب میں بھی ان کی اکثریت تھی، ان کی حکومت تھی۔ میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ فروری 1997 میں میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا۔ دوسرے دور میں نواز شریف کے لیے ابتدا میں ہی کچھ مشکلات پیدا ہو گئیں، اور انہیں شروع میں ہی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے سب سے پہلی جو مشکل تھی وہ تھی سپریم کورٹ کے ساتھ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان اختلافات کا پیدا ہونا۔ یہ ایک ان کے لیے بڑی مشکل تھی۔ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے چیف جسٹس کے ساتھ معاملات کا ٹھیک نہ ہونا کسی بھی حکومت کو شدید مشکلات کا شکار کرتا ہے۔ تو شروع میں ہی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ اختلافات کئی ماہ تک چلتے رہے۔ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں حاضر ہونے کا حکم ملا، وہ سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے۔ اسی دوران سپریم کورٹ میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی، جس کا الزام نواز شریف پر ان کی جماعت پر لگا کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ میں توڑ پھوڑ کی ہے۔
یہ مسئلہ فوج کی مداخلت سے حل ہوا، اور فوج نے جب مداخلت کی اور اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں جسٹس سجاد علی شاہ مستعفی ہو گئے، اور ساتھ ہی ملک کے جو صدر تھے فاروق لغاری وہ بھی مستعفی ہو گئے، انہیں بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ اس طرح ملک کی دو بڑے جو ستون تھے وہ حکومت سے اس طرح سے راضی نہیں تھے، اور یہ دو بڑے ستون جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور پاکستان ملک کے صدر جو ہیں فاروق لغاری، یہ مستعفی ہو گئے۔ صدر فاروق لغاری کے استعفے دینے کے بعد، ان کے مستعفی ہونے کے بعد صدر کا عہدہ خالی ہوا، تو اس کے لیے پھر دسمبر 1997 میں انتخابات ہوئے۔ صدر کے انتخابات کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ووٹر کون ہوتے ہیں؟ ہاں جی، صدر کو منتخب کرنے کے لیے جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، یعنی ووٹر جو ہیں صدر کے عہدے کے لیے جو ووٹر ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر، سینٹ کے ممبر، اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ صدر کے عہدے کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ یعنی عام عوام جو ہیں وہ صدر کو ووٹ نہیں دیتے، بلکہ قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبر ہیں وہ صدر کے ووٹر ہوتے ہیں۔ تو انتخابات ہوئے۔ اس انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف کے حمایت یافتہ امیدوار جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ پیپلز پارٹی کے امیدوار آفتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیت گئے، اور یوں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ پاکستان کے صدر بن گئے۔ میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں جو اہم اقدامات کیے گئے ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا بڑا قدم اٹھایا گیا وہ قرض اتارو ملک سنوارو تھا۔ دوسرا جو سٹیپ لیا گیا وہ غیر ممالک میں یعنی بیرونی ممالک میں جو پاکستانی مقیم ہیں انہیں ووٹ کا حق دیا گیا۔ فلور کراسنگ پر پابندی لگائی گئی۔ وابڈا کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے فوج کو لایا گیا، اور فوج نے وابڈا میں اصلاح کی کوشش کی۔ مردم شماری پاکستان میں کی گئی، سینسز کیے گئے، اور 58(2)B جو ہر وقت وزیر اعظم کے لیے خطرے کا باعث ہوتی تھی اس کو ختم کیا گیا، آئین سے اسے نکالا گیا، آئین میں ترمیم کی گئی۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کا افتتاح کیا گیا۔ نئی تعلیمی پالیسی اس نواز شریف صاحب کے دوسرے دور میں دی گئی، اور اعلان لاہور کیا گیا جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک امن کا ایک معاہدہ تھا، ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے واگا کے راستے، اور نواز شریف وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور اس طرح ایک اعلان لاہور جاری ہوا۔ لیکن اعلان لاہور کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ کارگل میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور پھر جو اہم کارنامہ ہے نواز شریف حکومت کا وہ ایٹمی دھماکے کرنا ہے۔ یہ ایٹمی دھماکے کیے گئے، اور یوں پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن گیا۔ میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں صنعتی اصلاحات کی گئیں، زرعی اصلاحات کی گئیں، تعلیمی اصلاحات کی گئیں، اور صحت سے متعلق اصلاحات کی گئیں۔ معاشرتی اصلاحات بھی اس دور میں ہوئی، معاشی اصلاحات پر بھی توجہ دی گئی، اور آئینی اصلاحات بھی کی گئی، اور انتظامی اصلاحات پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ تو یہ دور کافی بہتر دور تھا۔ دوسرا دور جو تھا وہ میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت کافی بہتر تھا، لیکن اس کا بھی بہت جلد اختتام ہو گیا۔ ہم نواز شریف حکومت کے دوران اہم واقعات اور اصلاحات پر فرداً بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرض اتارو ملک سنوارو۔ ملک پاکستان جو ہے وہ مقروض تھا۔ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جسے بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے جو ملکوں کو مالی امداد دیتا ہے، ملکوں کی مالی مدد کرتا ہے، ملکوں کو قرضے فراہم کرتا ہے،
لیکن ظاہر ہے کہ یہ قرضے جو ہیں بمحض سود واپس کرنا ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے اور بیرونی قرضوں اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی محتاجی سے بچنے کے لیے میاں نواز شریف نے اپنے اس دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر ایک مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس مہم میں حصہ لیں۔ عوام نے ان کی اس اپیل پر بھرپور لبیک کہا اور اربوں روپے قومی خزانے میں جمع کروائے۔ عوام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، عوام نے دولت نچھاور کر دی، میاں نواز شریف کے اس اعلان پر لبیک کہا اور اربوں روپے جو ہیں وہ قومی خزانے میں جمع کروائے گئے تاکہ پاکستان جو ہے معاشی بدحالی سے نکل سکے اور پاکستان بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کر سکے۔ لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کوشش کے باوجود ملک کا قرضہ نہ اتارا جا سکا اور نہ ہی ملک IMF کے شکنجے سے نکلا۔ آج تک ہم اس قرض تلے دبے ہوئے ہیں، بلکہ روز بروز اس قرض میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو میاں نواز شریف کی حکومت اس طرح سے حکومت کا یہ جو اقدام تھا قرض اتارو ملک سنوارو زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ 1997 میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ بیرونی ممالک میں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے تاکہ وہ بھی پاکستان کے معاملات میں دلچسپی لیں اور پاکستان میں حکومت سازی کے عمل میں حصہ لیں۔ اس طرح انہیں پاکستان سے دلچسپی ہوگی اور وہ وہاں سے ملک کے لیے بہتر خدمات سر انجام کر سکیں گے، ریمیٹنس بھیجیں گے وہاں سے اپنے ملک کے لیے، وہاں سے وہ رقوم بھیجیں گے جسے ملک ترقی کرے گا۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ فلور کراسنگ کیا ہوتی ہے؟ فلور کراسنگ یہ ہوتی ہے کہ انتخابات میں جب ایک پارٹی کسی شخص کو ٹکٹ دیتی ہے اور اس کے ٹکٹ پر وہ شخص قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوتا ہے، تو منتخب تو ہوتا ہے اس پارٹی کے ٹکٹ پر۔ مثلا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر ایک شخص منتخب ہوا، تو جب کبھی حکومت پر کوئی مشکل وقت آیا یا اسے اعتماد کی ضرورت پڑی تو وہ دوسری پارٹی کو بھی ووٹ دے سکتا تھا۔ اس سے حکومت کمزور ہوتی تھی۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر، کسی بھی پارلیمنٹ کا جو رکن ہے، وہ اگر اپنی پارٹی جس سے وہ منتخب ہوا ہے، جس کے ٹکٹ پر منتخب ہوا ہے، اگر اس پارٹی کے خلاف وہ ووٹ دے گا، اس پارٹی کے جو لیڈر ہیں اس کا حکم نہیں مانے گا اور اس کے خلاف پالیسی اختیار کرے گا تو اس کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ تو پاکستان کے آئین میں اس بات پر کوئی پابندی نہ تھی کہ رکن قومی اسمبلی کا ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو، اسمبلی کا منتخب ہونے کے بعد وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کا ساتھ دے۔ اس کے لیے اس پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے اسمبلی کے ارکان آئے دن اپنے مفادات کے لیے دوسری پارٹیوں کی حمایت کرتے تھے۔ اس سے ہارش ٹریڈنگ کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ بعض الزامات لگے کہ جی فلاں رکن نے اتنے کروڑوں روپے لیے اور اس لیے اس نے دوسری پارٹی کو ووٹ دیا، دوسری پارٹی کی حمایت کی۔ تو یہ ہارش ٹریڈنگ اور جسے لوٹاکریسی کہتے ہیں، بکنے بکانے والا کام جو ہے، اس کو بند کرنے کے لیے اور پارٹی ڈسپلن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فلور کراسنگ کی جو شک تھی، جس میں اس کی اجازت تھی، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اور ہارس ٹریڈنگ کے اس مفاد پرستانہ طرز عمل کو روکنے کے لیے نواز شریف حکومت نے آئین میں 14ویں ترمیم کی، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو رکن اپنی پارٹی لیڈر کے خلاف ووٹ دے گا اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور اس کی قومی اسمبلی کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس فیصلے سے حکومت نے ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا۔
کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پر ایک شخص منتخب ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، وہ اس پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف، اس پارٹی کے جو لیڈر ہے اس کے خلاف وہ اسمبلی میں آ کر اپنے مفادات کے لیے اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دے دیتا ہے، اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف چلا جاتا ہے۔ تو اس راستے کو بند کیا گیا اور اس پر پابندی لگائی گئی کہ جو شخص جس پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسمبلی میں اس پارٹی کی، اپنی پارٹی کی حمایت کرے۔ مردم شماری کیا ہوتی ہے؟ مردم شماری سے سنسس کہتے ہیں۔ اس میں کسی بھی ملک کی آبادی کو گنا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آبادی کتنی ہے، 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، مرد کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، ڈاکٹر کتنے ہیں، انجینئر کتنے ہیں، سائنسدان کتنے ہیں، ٹیچرز کتنے ہیں، غریب کتنے ہیں، امیر کتنے ہیں۔ تو مردم شماری ایک بہت ضروری عمل ہوتا ہے اور ہر 10 سال کے بعد یہ ملک میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ اکثر ایسے نہیں ہوتا۔ تو مردم شماری کسی بھی ملک کی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ ملک کی آبادی کتنی ہے، اور آبادی کی ساخت کے لیے مردم شماری کے یعنی آبادی کی ساخت کیا ہے، اس میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، اس میں بے روزگار کتنے ہیں، اس میں ڈاکٹر کتنے ہیں۔ تو مردم شماری کے ذریعے ہی یہ تمام معلومات ملتی ہیں۔ ملک کی تعلیمی، مالیاتی، فی کس آمدنی، دیہاتی اور شہری آبادی، مردوں اور عورتوں کا تناسب اور بہت سی دیگر معلومات جو ہیں وہ مردم شماری کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ تو مردم شماری ایک بہت اہم سرگرمی ہوتی ہے۔ تو نواز حکومت نے یہ ایک اہم کام کیا اور 1998 میں پاکستان میں مردم شماری کروائی۔ اس مردم شماری کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ پاکستان کی آبادی 13 کروڑ سے کچھ زائد ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم قدم تھا، بہت اچھا کام تھا، بہت اہم سرگرمی تھی، اور یہ 1998 میں یہ مردم شماری کروائی گئی۔ یہ نواز شریف کی حکومت کا ایک اہم کارنامہ تھا۔ تعلیمی اصلاحات، تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی کی بیک بون ہوتی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی ملک ترقی کرتا ہے، اور اگر تعلیم اچھی نہیں ہوگی تو ملک پسماندہ رہ جائے گا۔ تو نواز شریف حکومت نے تعلیمی اصلاحات بھی کی۔ تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کا آغاز کیا کہ فرسٹ شفٹ میں اسی اسکول کی بلڈنگ جو شام کو فارغ ہوتی ہے اس میں سیکنڈ شفٹ جو ہے اس کو شروع کیا جائے۔ تعلیمی اداروں میں ناظرہ قرآن کی تدریس کا بھی آغاز کیا گیا۔ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ناظرہ قرآن کی تدریس کا آغاز کیا گیا تاکہ بچے جو ہیں وہ قرآن کو پڑھ سکیں۔ با ترجمہ قرآن کی تعلیم و تدریس کا بھی اعلان کیا گیا کہ قرآن پاک جو ہے ترجمہ سمیت یہ پڑھایا جائے گا اسکولوں میں۔ اسلامیات کی تعلیم کو بی ایس سی تک لازمی کرنے کا بھی اعلان کیا گیا کہ اسلامیات جو ہے گریجویشن لیول تک لازمی ہوگی۔ قومی تعلیمی پالیسی 1998 میں مرتب کی گئی۔ یہ مرتب تو کی گئی لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا سکا، اس لیے کہ نواز حکومت 1998 میں ہی برخاست کر دی گئی اور مارشل لا لگا دیا گیا۔ اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کیا گیا اس دور حکومت میں۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ نواز شریف حکومت نے تعلیمی سمت کو درست کرنے اور ملک کو تعلیمی ترقی دینے کے لیے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، نئی تعلیمی پالیسی پیش کی۔ نواز شریف حکومت نے تعلیمی پالیسی میں ملک کو ترقی دینے کے لیے بہت سے اہم اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے تعلیم کے درجات کیے، ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، سیکنڈری ایجوکیشن، پھر ہائر ایجوکیشن۔ تو ملک میں کیسے جہالت کا خاتمہ کیا جائے گا، لٹریسی کو کیسے بڑھایا جائے گا، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کیسے مضبوط کیا جائے گا، کیسے بہتر کیا جائے گا، ناخواندگی کو کس طرح کم کیا جائے گا، جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو کیسے اسکولوں میں لایا جائے گا۔ ملک سے جہالت اور تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے منصوبے بنائے گئے۔ یہ ایک بہت اچھی پالیسی تھی جسے 1998 2010 کی پالیسی کا نام دیا گیا۔ یہ ایک بہت اہم قدم تھا۔ اس وقت کے وزیر تعلیم سید قوس علی شاہ نے اس تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، لیکن اس تعلیمی پالیسی پر عمل اس لیے نہیں ہو سکا
کہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک تھوڑے عرصے کے بعد نواز حکومت کو ختم کر دیا گیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ صحت سے متعلق اصلاحات نواز شریف حکومت کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ نواز حکومت نے صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے نئے اسپتال کھولے، ڈسپنسریاں کھولی گئیں اور اسپتالوں اور صحت کے مراکز میں طبی عملے کو جدید خطوط پر ان کو تربیت دی گئی تاکہ وہ جدید جو طریقہ ہے علاج ہیں ان کو استعمال کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو ڈاکٹرز کی اور نرسوں کی اور ڈسپنسرز کی اور دوسرے لوگوں کو تربیت دی گئی اور صحت کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ صنعتی اصلاحات، چونکہ خود نواز شریف ایک صنعت کار تھے تو انہوں نے صنعتی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، لیکن نواز حکومت نے مصنوعات پر سیلز ٹیکس لگا دیا۔ سیلز ٹیکس تو لگا تھا کارخانے داروں پر کہ وہ جو چیزیں بنائیں گے وہ سیلز ٹیکس دیں گے اور حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ عوام پہ ہوا۔ ٹیکس کی وصولی کے لیے انہوں نے افسر بھرتی کر دیے، تاجروں کے اثاثوں کی چھان بین کی گئی کہ جو تاجر ہیں ان کے پاس جو اثاثے ہیں ان کی چھان بین کی جائے اور ان پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ کا مقصد تاجروں سے سیل ٹیکس وصول کرنا تھا، لیکن تاجروں اور صنعت کاروں نے سیلز ٹیکس کو اپنی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے صارفین سے وصول کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی، ان پہ سیلز ٹیکس لگا دیا، وہ سیلز ٹیکس جو ہے انہوں نے خریدار سے وصول کرنا شروع کر دیا، حالانکہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ سیل کرنے والے پر لگتا تھا، لیکن انہوں نے سیل ٹیکس جو ہے وہ خریدار پر لگا دیا، جس سے مصنوعات اور اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ صارفین کو برداشت کرنا پڑا۔ ظاہر ہے خریدار پر پڑا، نیچے تک یہ ٹیکس چلا گیا اور مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ مقصد سیلز جو پروڈکشن کرتا ہے، جو بناتا ہے مصنوعات، جو سیل کرتا ہے، اس پہ ٹیکس لگایا جائے، لیکن یہ ٹیکس جو ہے خریداروں سے وصول کیا جانے لگا اور یوں عوام الناس پر ایک مہنگائی کا جو ہے وہ بم گر گیا۔ زرعی اصلاحات، نواز حکومت نے زراعت کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے، کسانوں کو قرضے فراہم کیے گئے، کسانوں کو رعایتی قیمت پر کھاد اور بیج مہیا کیے گئے اور اس طرح جو ہے وہ کچھ زمینیں جو تھیں، خاص طور پہ کچے کے علاقے کی زمینیں، وہ بھی غریب ہاریوں اور مزارین کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس پر اس طرح سے پوری طرح عمل نہیں ہو سکا۔ معاشی اصلاحات کی ہم بات کرتے ہیں تو نواز حکومت نے لوگوں کو چھوٹے مکانات بنانے کی چھوٹے مکانات ہیں وہ بنانے کے لیے انہوں نے قرضے دیے کہ تاکہ چھوٹے مکانات جو ہیں وہ بنا سکیں لوگ۔ خود کار اسکیم کے تحت بے روزگار نوجوانوں کو قرضے دیے جانے لگے اور نواز حکومت نے ملک میں تعمیر و ترقی کے کئی منصوبے بنائے۔ لاہور تا اسلام آباد موٹر وے بنا کر ذرائع آمد و رفت میں نواز حکومت نے ایک انقلاب برپا کیا۔ یہ لاہور اسلام آباد کی جو موٹر وے ہے یہ نواز حکومت نے اپنے پہلے دور میں شروع کی تھی، ایک بڑا منصوبہ تھا، ایک میگا پروجیکٹ تھا، لیکن اس کی تکمیل جو ہے ان کی حکومت جانے اور بے نظیر کی حکومت کے آنے کی وجہ سے وہ منصوبہ اس طرح سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ تو نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں اس کام کو مکمل کیا اور 1998 میں نواز شریف نے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کے منصوبے کا خود افتتاح کیا اور اسلام آباد اور پشاور موٹر وے جو ہے اس کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن شومی قسمت سے پھر یہ آگے منصوبے نہ چل سکے۔ منصوبے چلنے کے بجائے نواز حکومت کو چلتا کیا گیا۔ معاشرتی اصلاحات بھی اس دور میں کی گئی، بیت المال کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، مقامی سطح پر لوگوں کی فلاح بہبود اور ترقی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے خدمت کمیٹیاں بنائی گئیں اور ان خدمت کمیٹیوں میں خواتین کو بھی نمائندگی دی گئی تاکہ خواتین کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو سکیں، اور اسی طرح کسی مزدور کی بیماری یا معذوری کی صورت میں اسے مالی امداد اور علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا، اور کسی مزدور کی وفات کی صورت میں اس کی تجہیر و تکفین کے اخراجات کا انتظام
یہ جو پچھلے دور حکومت کے جو کچھ اصلاحات تھیں ان کو جاری و ساری رکھا گیا، ان کو بہتر کیا گیا۔ انظامی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو نواز حکومت نے ملک کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بہت سی انتظامی اصلاحات بھی کی۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے پہلے بات کیا کہ خدمت کمیٹیاں بنائی گئی، بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا، بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو ایٹمی قوت اس دور میں بنایا گیا، اور وابڈا جو کہ بجلی پیدا کرنے اور اس کی ترسیل کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ بد انظامی کا شکار تھا۔ کرپشن اور لوڈ شیڈنگ نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھی۔ اس ادارے کو دوبارہ براہ راست پر لانے کے لیے نواز حکومت نے یہ اقدام کیا کہ وہ وابڈا جو ہے اس کو فوج کے حوالے کیا جائے۔ اب فوج جو ہے وہ گھر گھر جا کے اس نے سروے کیا اور مختلف اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں وابڈا کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوئے، لیکن یہ جو نتائج کوئی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئے، اور وابڈا کی جو حالت تھی وہ کوئی بہت زیادہ بہتر جو ہے وہ نہ ہو سکی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آئینی اصلاحات کی۔ میاں نواز شریف حکومت میں آئین میں 13ویں ترمیم کی گئی۔ نواز حکومت نے حزب اختلاف کے ساتھ مل کر آئین میں 13ویں ترمیم کی، جس کے تحت صدر سے اسمبلیاں توڑنے اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو برخاست کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ یہ اختیار صدر کو 58(2)B کے تحت حاصل تھا، یعنی اس ترمیم کے ذریعے صدر سے 58(2)B کے تحت حاصل اختیارات واپس لے لیے گئے، اور اس طرح وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو توڑنے کا اختیار اور اسمبلی توڑنے کا اختیار صدر کے پاس نہیں رہا۔ آئین میں 14ویں ترمیم بھی کی گئی۔ نواز حکومت نے آئین میں 14ویں ترمیم کر کے کسی بھی اسمبلی ممبر کے لیے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے اور پارٹی چھوڑنے کا راستہ بند کر دیا، یعنی جس پارٹی کے ٹکٹ سے وہ انتخاب جیت کر آتا ہے اسی پارٹی میں وہ رہے گا، اسی پارٹی کی پالیسیوں پر عمل کرے گا، اسی پارٹی کے فیصلوں پر اسے ان کے فیصلوں کو ماننا ہوگا، اور اسے کسی بھی ذریعے سے کسی بھی طریقے سے دوسری پارٹی کی حمایت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اسے ہارس ٹریڈنگ کا، لوٹاکریسی کا نام دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی بددیانتی تھی قوم کے ساتھ بھی، ووٹر کے ساتھ بھی، کہ ایک پارٹی کا ٹکٹ لے کر ایک شخص الیکشن لڑتا ہے اور الیکشن جیتتا ہے اس پارٹی کے ٹکٹ پر، اور بعد میں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوسری پارٹیوں کی حمایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں کچھ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، کچھ مالی مفادات بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے اس راستے کو بند کر دیا گیا، اور اس بات کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے، جو پارلیمنٹ میں جو بھی پارٹی ہوگی، اس کا جس پارٹی کا وہ رکن ہوگا وہ اس پارٹی کو نہیں چھوڑ سکے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی غیر قانونی سرگرمی کرے گا، کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا جائے گا، تو اس کے خلاف 7 دن کے اندر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یعنی نہ تو وہ غیر قانونی حرکت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی پارٹی کی پالیسیوں کے خلاف جا سکتا ہے۔ تو یہ آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے اس بددیانتی کا اور کرپشن کا اور ہارس ٹریڈنگ کا اور لوٹاکریسی کا راستہ بند کر دیا گیا۔ آئین میں 15ویں ترمیم بھی کی گئی۔ نواز حکومت نے 1998 میں آئین میں 15ویں ترمیم کی کوشش کی، جس کے تحت وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں اس میں اضافہ کیا جائے۔ یہ ترمیم قومی اسمبلی سے تو پاس ہو گئی، چونکہ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کی اکثریت تھی، اس لیے یہ ترمیم وہاں سے تو منظور ہو گئی، لیکن سینٹ میں اسے پیش نہیں کیا جا سکا۔ آئین میں 16ویں ترمیم، نواز حکومت نے 16ویں ترمیم کے ذریعے سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اسی تبدیلی کے ذریعے، اسی ترمیم کے ذریعے کوٹا سسٹم جو ہے اس کو مزید 20 سال
تک بڑھا دیا گیا کہ مزید 20 سال کوٹا سسٹم کو جاری رکھا جائے گا۔ نواز حکومت کا ایک بہت اہم اور ایک بڑا مؤثر جو قدم تھا وہ ایٹمی دھماکے کرنا تھا۔ بھارت کی مسلسل جارحیت اور اس کی طرف سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں نواز حکومت نے ایک انتہائی دلیرانہ قدم اٹھایا، اور وہ تھا ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ۔ بھارت نے راجستھان میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور اب یہ پاکستان پر لازم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی اقدام کرے۔ چنانچہ 28 مئی 1998 کو نواز حکومت کے دور میں پاکستان نے چاگی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کر کے اپنی ایٹمی قوت کی صلاحیت کا اعلان کر دیا۔ ان دھماکوں کے نتیجے میں بھارت کی خطے میں ایٹمی برتری ختم ہو گئی۔ یوں پاکستان جو ہے وہ دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن گیا۔ پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن گیا۔ اس کارنامے میں پاکستان کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر کی خدمات جو ہیں وہ بہت اہم تھیں۔ انہوں نے شبانہ روز محنت کی، بہت کام کیا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ ان کی ان خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے پاکستان کی بہت زیادہ خدمت کی، دن رات محنت کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ وہ ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جب تک پاکستان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہے ان کا نام باقی رہے گا۔ تو نواز حکومت کا بھی ایک بڑا کارنامہ تھا، انہوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور یہ ایٹمی دھماکے کر دیے، حالانکہ امریکہ اور دیگر ممالک شدید مخالفت کر رہے تھے ان دھماکوں کی۔ اعلان لاہور، نواز حکومت نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ کوششیں جو ہیں رنگ لائی، اور بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے واگا کے راستے پاکستان آئے، لاہور آئے، اور میاں نواز شریف نے واگا کی سرحد پر جا کر، واگا بارڈر پر جا کر ان کا استقبال کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے درمیان پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو معمول لانے کے لیے کئی اقدامات کرنے کا اعلان کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظموں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، ایک مشترکہ اعلامیہ بدستخط کیے۔ اس اعلامیے کو یا اس معاہدے کو اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ یوں توقع یہ کی جاتی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہیں بہتر ہوں گے اور وہ کشیدگی جو ہے کم ہوگی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کارگل پر فوج کشی ہو گئی۔ 1999 میں کارگل کے مقام پر پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ کارگل جو ہے وہ کشمیر کے راستے پر ایک بہت اہم مقام تھا۔ پاکستان آرمی نے کارگل کی چوٹیاں جن پر بھارت کا قبضہ تھا، پاکستانی فوج نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ نے خاصا جو ہے اس کو گرما دیا حالات کو، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل جو ہے وہ کارگل جنگ کا میدان بن گیا۔ اس جنگ کے پھیلنے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک طویل اور خطرناک جنگ کے خطرات پیدا ہو گئے۔ اس جنگ نے جہاں بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو خراب کیا، وہاں پر جو پاکستان کی فوج تھی اور میاں نواز شریف کی حکومت کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم نہیں چاہ رہے تھے، یا وزیر اعظم کے علم میں لائے بغیر یہ جنگ کا آغاز کیا گیا۔ کارگل میں جو اس وقت کے جنرل مشرف تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ جنگ شروع کی اور وزیر اعظم کو اعتماد میں نہیں لیا۔ بہرحال اس میں کس حد تک سچائی ہے، اس پہ ایک مزید جو ہے وہ چھان بین کی ضرورت ہے۔ اس جنگ میں جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب کیے، وہاں فوج اور نواز شریف کے درمیان بھی تعلقات خراب ہوئے۔ اس جنگ میں پاکستانی فوجیوں نے بڑی بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا۔ اس میں کیپٹن کرنل شیر خان
اسی جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور انہیں اس بہادری کی بنیاد پر نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اسی طرح حوالدار لالک جان جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور انہیں بھی نشان حیدر ملا۔ یہ جنگ طول اختیار کر لیتی لیکن امریکہ نے مداخلت کی اور یہ جنگ پھر بند ہو گئی اور کارگل پر دوبارہ سے ہندوستان کا قبضہ ہو گیا۔ یہ ہے کارگل کا علاقہ۔ اس جنگ نے جہاں مختلف اثرات چھوڑے وہاں پر نواز حکومت کے خلاف بھی ایک بڑا قدم اٹھایا گیا اور نواز حکومت کو برطرف کر کے مارشل لا لگا دیا گیا۔ نواز حکومت کی برطرفی اور مارشل لا۔ کارگل کی جنگ کی وجہ سے نواز حکومت کے جنرل مشرف کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، تو نواز حکومت نے جنرل مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹا کر جنرل ضیاء الدین کو فوج کا سربراہ بنا دیا۔ جبکہ جنرل مشرف سری لنکا کے دورے پر تھے تو جنرل ضیاء الدین کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، فوج کا جنرل بنا دیا گیا، 4 اسٹار جنرل بنا دیا گیا۔ فوج نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا اور 12 اکتوبر 1999 کو نواز حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ نواز شریف پر جنرل مشرف کا طیارہ اغوا کروانے کا الزام لگایا گیا کہ وہ سری لنکا سے جب طیارہ واپس آ رہا تھا تو انہوں نے یہ طیارہ نہیں اترنے دیا کراچی میں، تو اغوا کروانے کا الزام لگایا گیا اور ان کے خلاف فوجداری جو مقدمات خصوصی عدالت میں چلایا گیا انہیں کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، انہیں جرمانہ کیا گیا اور ان کو قید کی سزائیں دی گئی۔ سعودی عرب کی مداخلت پر انہیں پھر جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ تو اس طرح یہ ہے تعلیم منزل یوٹیوب چینل، دا گریٹ ایجوکیشنل چینل۔ اسے سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ تو آج ہم نے بات کی ہے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کی۔ ہم نے تفصیلی اس سے بات کی ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کیسے بنی، انہیں انتخابات میں کتنی نشستیں حاصل ہوئیں اور پھر پنجاب میں اور مرکز میں ان کی مضبوط حکومت بنی۔ پھر ابتدائی میں ان کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں، انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ اختلافات، پھر صدر فاروق لغاری اور چیف جسٹس کے استعفے کے بعد ان کی حکومت جو ہے کچھ آگے بڑھی، بہت ساری انہوں نے اصلاحات کی، تعلیمی اصلاحات بھی کی، صنعتی اصلاحات بھی کی اور آئینی اصلاحات پر بھی انہوں نے توجہ دی۔ بڑے بڑے کارناموں میں ان کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا، ایٹمی دھماکے کرنا، 28 مئی کو انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، مردم شماری کی اور تعلیمی پالیسی 1998 جو ہے اس کا اعلان کیا، موٹر وے کا افتتاح کیا اور ملک میں صنعتی انقلاب لانے کی کوشش کی۔ لیکن ان کے اور جنرل مشرف کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ان کی حکومت جو ہے اس کو چلتا کیا گیا اور مارشل لا لگا دیا گیا 1999 میں، اور اس طرح ان کی حکومت کا دوسرا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ملک ایک دفعہ پھر مارشل لا کے شکنجے میں اسے جکڑ دیا گیا اور طویل عرصے تک یہ مارشل لا رہا۔ پھر ہم آگے جا کے بات کریں گے، اس میں جنرل مشرف کا جو دور حکومت ہے اس پہ بات کریں گے، اس میں کیا کچھ ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد مزید حکومتیں جو ہیں وہ کیسے بنتی اور ٹوٹتی رہی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل صرف اور صرف تعلیم و تربیت کے لیے ہے، نئی نسل کو پاکستان کی تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آ رہے ہوں گے۔
آپ انہیں لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور انہیں اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ یہ سنجیدہ یوٹیوب چینل ہے جس میں سنجیدگی کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کی جاتی ہے۔ اس میں مطالعہ پاکستان کے علاوہ تاریخ پاکستان، سیوکس، اساتذہ کی تعلیم و تربیت، ٹیچرز ٹریننگ، سائنس کے مضامین، فزکس، کیمسٹری، بایو اور دیگر موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اس ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔